آج ہم عمومی قسم کی تقریر نہیں کہ ہمیں یہ دے دیا جائے اور یہ کر لیا جائے، بلکہ اب ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ اب کراچی میں کیا ہونا ہے اور ہم کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ مل کر کیسا کراچی بنانا چاہتے ہیں۔ آج اعلان کراچی میں خاص طور پر ہم اپنے یوتھ کو سامنے رکھ کر اپنے ایجنڈے کا اعلان کریں گے۔ وہ خواتین جو ملوں میں اور کارخانوں میں فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، اور وہ خواتین کہ جنہیں روزانہ چنچی کے دھکے جن کے نصیب میں ہوتے ہیں، یا ایسی بسیں ملتی ہیں کہ جس میں لوگ چھتوں تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پیر رکھنے کی بھی بعض اوقات جگہ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہی کچھ یقین سا ہو چلا ہے کہ اس مرتبہ بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں، تو مختلف پارٹیوں نے کراچی کا نام لینا بھی شروع کر دیا ہے اور کراچی میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی شروع کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس ان جماعتوں کا اور ان لوگوں کا کراچی سے اتنا ہی تعلق ہے۔ ہمارے جوان روز قتل ہو رہے ہیں اور اب تو خواتین پر بھی گولیاں چل رہی ہیں، اسٹریٹ کرمنلز اتنے دندناتے پھر رہے ہیں۔ میں خاص طور پر اس شہر کے تحفظ اور اختیار کے حوالے سے ایک لائحہ عمل کا اعلان کروں گا انشاءاللہ، کہ کوئی ہم پر نظر کرم کرے، ہمیں خیرات کے چند ٹکڑے دے دے، ہمارے لیے کچھ پیچ ورک کرا دے، ہمارے لیے کچھ اعلانات کر دے۔ اب یہ نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ یہ شہر خود طے کرے گا کہ اس کے لیے اور اس کے بچوں کے مستقبل کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اسلامی کے حلقے ہیں، نظم ہے، وہ ہیں کہ ہم انتظام کو بڑھائیں کیسے۔ اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ آج کراچی کے لوگ اس اعلان لوں گے۔ اصل میں یہ کوئی عمومی جلسہ عام نہیں ہے، بلکہ جو ہماری کئی برس کی تحریک ہے کراچی کے حق کے لیے اور اختیار کے لیے، یہ اس کا ایک بہت ہی اہم ترین یوں سمجھ لیں سنگ میل ہے۔ اور آج ہم عمومی قسم کی تقریر نہیں کہ ہمیں یہ دے دیا جائے اور یہ کر لیا جائے، بلکہ اب ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ اب کراچی میں کیا ہونا ہے اور ہم کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ مل کر کیسا کراچی بنانا چاہتے ہیں، اور کس طرح ان کی قوت کو، ان کی صلاحیت کو اور ان کے پورے جذبے کو استعمال کر کے اس شہر ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ آج اعلان کراچی میں خاص طور پر ہم اپنے یوتھ کو سامنے رکھ کر اپنے ایجنڈے کا اعلان کریں گے کہ شہر کراچی میں بلدیاتی انتخاب انشاءاللہ جو 15 جنوری کو ہو رہا ہے، اس میں جماعت اسلامی کامیابی کے بعد اپنے یوتھ کے ساتھ مل کر کیا کام کرے گی اور ان یوتھ کے لیے کیا کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود جماعت اسلامی اب اس پورے شہر کے لوگوں کے ساتھ مل کر کس طرح اسٹریٹ کی سطح پر اپنے تحفظ، اپنے اختیار، تعلیم اور روزگار اور جو پورا ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس میں کیا کردار ادا کرے گی۔ انشاءاللہ آج اس کا پورا ہم نے چارٹر بنا لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کراچی میں خواتین، اور خاص طور پر وہ خواتین جو گھروں سے باہر جا کر کام کرنے پر مجبور ہیں، وہ خواتین جو ملوں میں اور کارخانوں میں فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، اور وہ خواتین کہ جنہیں روزانہ چنچی کے دھکے جن کے نصیب میں ہوتے ہیں، یا ایسی بسیں ملتی ہیں کہ جس میں لوگ چھتوں تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پیر رکھنے کی بھی بعض اوقات جگہ نہیں ہوتی۔ وہ خواتین جو روزانہ اس بات کو ایکسپیرینس کرتی ہیں کہ گھروں میں گیس نہیں ہے، بجلی کا بحران ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، تعلیم کے جو اخراجات ہیں بچوں کے وہ پورے نہیں ہوتے، وہ خواتین جو گھر کے نظام کو چلانا چاہتی ہیں لیکن گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے، ہم ان کی ترجمانی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور بڑی تعداد میں آج ہمارے اس اعلان کراچی میں کراچی بھر سے خواتین شریک ہوں گی۔ ہم نے اب بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں۔ ہم اس شہر کے اور اس ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم بلدیاتی انتخاب کو سامنے رکھ کر تحریک نہیں چلا رہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہی کچھ یقین سا ہو چلا ہے کہ اس مرتبہ بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں، تو مختلف پارٹیوں نے کراچی کا نام لینا بھی شروع کر دیا ہے اور کراچی میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی شروع کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس ان جماعتوں کا اور ان لوگوں کا کراچی سے اتنا ہی تعلق ہے۔ جماعت اسلامی مسلسل سرگرم عمل ہے۔ جماعت اسلامی دھرنے بھی کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، کورٹ میں بھی جاتی ہے، کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو تو نیپرا جاتی ہے، لوگوں کے بیریا ٹاؤن کے لوگوں کے مسئلوں کو حل کرتی ہے۔ جماعت اسلامی
ان تمام ایشوز کے اوپر آواز بلند کر رہی ہے کہ جس کے حوالے سے تمام پارٹیوں نے بھی اور حکومتوں نے بھی اس شہر کو نظر انداز کیا ہے۔ ہمارے جوان روز قتل ہو رہے ہیں اور اب تو خواتین پر بھی گولیاں چل رہی ہیں، اسٹریٹ کرمنلز اتنے دندناتے پھر رہے ہیں۔ میں خاص طور پر اس شہر کے تحفظ اور اختیار کے حوالے سے ایک لائحہ عمل کا اعلان کروں گا انشاءاللہ، اور اس پر ہماری مشاورت مکمل ہو گئی ہے، اور آج کا یہ اعلان کراچی کی پوری سیاسی، سماجی اور معاشی اور تعلیمی اس پوری صورتحال کے لیے ایک اہم موڑ ہوگا انشاءاللہ۔ اب اس شہر کے لوگ لاوارث نہیں رہیں گے، شہر کے لوگ بس سب کے منہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ہم پر نظر کرم کرے، ہمیں خیرات کے چند ٹکڑے دے دے، ہمارے لیے کچھ پیچ ورک کرا دے، ہمارے لیے کچھ اعلانات کر دے۔ اب یہ نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ یہ شہر خود طے کرے گا کہ اس کے لیے اور اس کے بچوں کے مستقبل کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کا پورا لائحہ عمل آج اس کا میں اعلان کروں گا۔ میں کراچی کے شہریوں سے اپیل کرتا ہوں، ہم نے 2 بجے کا وقت طے کیا ہے، آپ اگر 2 بجے بھی اپنے قافلے لے کر یہاں پہنچنا شروع کریں تو یہ جلسہ گاہ یہ انشاءاللہ بھرے گی، اور یہاں پر ہم ایک بھرپور طریقے سے مزار قائد کے سائے تلے کراچی کے مستقبل کی نقشہ گری کا ایک پورا لائحہ عمل پیش کریں گے۔ تو میں اہل کراچی سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے اور بچوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بے دھڑک ہو کر یہاں پر تشریف لائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے خواتین انکلوجر بھی بہت بڑا بنایا ہے اور اس میں مزید توسیع بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پورے عزت اور احترام اور وقار کے ساتھ یہاں پر ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے شریک ہوں گے اور بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت جانتا ہوں کہ جب ہماری یہ بلدیاتی مہم آگے بڑھی ہے تو ہمیں تمام پارٹیوں کے ورکرز، سپورٹرز اور ووٹرز ان سب سے ہمیں حمایت ملی ہے، اور لوگوں کا اب ایک رجحان بن گیا ہے، اور یہ بات عوامی رائے کے سروے بتا رہے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، کراچی کا نظام، کراچی کی بلدیہ اور کراچی کے انتخاب میں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور جماعت اسلامی کا میئر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور تمام پولیٹیکل ورکرز سے اور پارٹیوں کے جو کارکنان ہیں ان سے اور سپورٹر سے، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس اعلان کراچی میں آئیں، تاکہ اس قوت کے ذریعے سے بھی ان سازشوں کو ہم بے نقاب کریں۔ تو سازشی کام کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کریں گے اور ان کی سازشوں کو بھی انشاءاللہ تعالی بے نقاب کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جو ٹیلی فون کالوں پہ اپنی ڈیٹس تبدیل کر لیں، جو کسی یقین دہانی پر اپنی تحریک کو آگے پیچھے کر لیں، وہ کیا کراچی کے لیے لے سکیں گے اور کیا کراچی کو دے سکیں گے۔ آج بلاول بھٹو ریڈ زون سے ریلی نکالیں گے۔ اچھا، ویسے ایک بات ابھی اسامہ بھائی نے نشاندہی کی ہے کہ جب ہم کوئی احتجاج رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں صوبائی حکومت کے لوگ اور انتظامیہ ریڈ زون کی بڑی بات کرتے ہیں کہ آپ ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں، آپ یہ ہو رہے ہیں۔ آج ماشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب پتہ نہیں خود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی کی جو ریلی ہے وہ ریڈ زون سے ہی نکلے گی۔ تو اس لیے پیمانے 2 نہیں ہونے چاہیے، حکومت کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ بس ایک نشاندہی کی تھی اسامہ بھائی نے، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔